مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، ان کے سوگ کو خوشی میں تبدیل کر دیجئے۔ یہ جو غم کھاتے ہیں، جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ان کو اس سے نکال کر یقین کی منزل میں پہنچا دیجیے۔ شک اور شبہ، شکوک و شبہات علم کی کمی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اللہ پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے، دوسروں کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے، کئی وجوہات کی وجہ سے انسان شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں وہ جو گمراہ کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے پیچھے بیان ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا، آپ کی نبوت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، حضور کی نبوت کا، رسالت کا سورج غروب نہیں ہوتا، ہمیشہ طلوع رہتا ہے۔ یعنی حضور ہمیشہ، ہر وقت اور ہر لمحے فیض دینے والے، جو کہ رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے سورج ہیں جن سے لوگ روشنی لیتے ہیں۔ صبح میں نے ایک حدیث بھیجی تھی، صحیح مسلم کی 41، میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا، اس حدیث کو پڑھ کے بڑا مزہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا معراج پر گئے، آگے پہلے پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا ملے۔ حدیثوں کا نچوڑ نکالا جائے تو بہت زیادہ ہے۔ تو جب دیکھا ان کو اچانک تو باب آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور ایک جگہ حدیث میں ہے کہ آپ ادھر دیکھتے تو مسکراتے، ادھر دیکھتے تو روتے، ادھر دیکھتے دائیں طرف تو اور ادھر دیکھتے تو پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ کہا ادھر ان کو وہ امت نظر آتی ہے، وہ اولاد نظر آتی ہے جنہوں نے جنت میں جانا ہے، ادھر ان کو وہ اولاد نظر آتی ہے جنہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ دوسرے آسمان پر آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں خالہ زاد بھائی ملے۔ تیسرے آسمان پر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر آپ کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ملے۔ چوتھے آسمان پر تشریف لے کر گئے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ملے۔ پانچویں آسمان پر آپ تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ملے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے۔ ساتویں آسمان پر جب تشریف لے گئے نا، وہاں پر حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، انہوں نے مجھے بڑا مزہ دیا۔ لکھا ہوا تھا کہ حضور نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے، بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے۔ اب بیت المعمور کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تھے نا، تو بیت المعمور اللہ کا گھر وہاں پر بھی ہے۔ وہاں فرشتے آتے ہیں 70,000 اور پھر واپس کبھی نہیں آتے، واپس کبھی نہیں آتے۔ ایک ہی دفعہ چکر لگا کر گئے، پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ 70,000 آتے ہیں، چکر لگا کر چلے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا بھی بیت المعمور کے چکر لگاتے ہوں گے۔ جب دنیا پر آئے، تشریف لائے گئے نا، تو بڑے روتے تھے کہ کیا بہارا سن اتنے بیت المعمور دے چکر لا رہے ہوں سن، فرشتیاں دے نال انج گھومدے ہوں سن۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کریں، یہاں پر بھی اللہ کا گھر تعمیر کریں، اور بالکل سیدھ میں کریں۔ یہاں خانہ کعبہ ہے، اوپر بیت المعمور ہے۔ جہاں خانہ کعبہ اس کے اوپر بیت المعمور ہے، اس کے نیچے خانہ کعبہ، نیچے انسان، اوپر فرشتے چکر لگا رہے ہیں۔ تو مجھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا کی ادا پر کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے کر کے بیت المعمور سے ٹیک لگائے، جیسے ہم جائیں کبھی خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائیں، نصیب نہیں ہوتا، ہاتھ لانا نصیب ہوئی تو بڑی گل ہے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئیں گے۔ کیا شاندار گل ہوئے گی کہ نبی جو ہیں وہاں پر گئے ہیں، تشریف لے گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ، میرا دادا ٹیک لگا کر بیٹھا ہے۔ باب آدم پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ میں اونچے مقام پر، اللہ جسے چاہے جو مرضی مقام دے۔
وہاں سے آپ نکل کر تو سدرۃ المنتہا پر آئے حدیث کے مطابق، پھر جنت میں گئے حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اوپر تشریف لے گئے، کہاں تک گئے؟ قریب ترین قاب قوسین و ادنا، کتنے قریب معلوم نہیں، کتنے قریب معلوم نہیں ہے، بس ہمارے علماء کہتے ہیں اور ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کریم کو ان آنکھوں سے وہاں دیکھا۔ میرا یہ ایمان اور یقین بن گیا ہے، میرا یہ ایمان اور یقین بن گیا، جیسے حضور نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضور اپنی قبر انور میں بھی ہیں اور آپ وہاں پر ہیں جہاں پر معراج کو گئے تھے۔ جیسے ہمارا دنیا میں بھی ایک گھر ہے، مطلب کہ جنت میں بھی ایک گھر ہے، جہنم میں بھی ایک گھر ہے، یاد رکھیے گا، ہر مومن کا دو جگہ پہ گھر ہے، ہر مسلمان کا، ہر کافر منافق کا بھی ہوگا۔ جب قبر میں رکھا جاتا کہتا ہے مقام ہے ایسی تیرا انہیں ہے، کہا سمجھ آ رہی نا؟ دونوں اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھے ہوں گے۔ اچھا، تو حضور علیہ السلام قبر انور میں بھی، اور جہاں پر وہ مثالی شکل میں، روحانی شکل میں موجود ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تحت ہے ہی نہیں، اللہ کا تحت تو بے نیاز ہے، میرا نبی اللہ دے کول تحت بیٹھا ہونا، قریب، اللہ دے نال نہیں، قریب تحت بیٹھا ہونا، کیونکہ اللہ واسطے تو جگہ ہے نہیں۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ اس مقام پر ہی ہوں گے اللہ اور نبی۔ کیوں؟ اس کی ایک دلیل میں میرے ذہن میں آتی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین، آسمانوں سے ماورا ہوگا تو ہے نا، رب العالمین کے پاس ہوگا تو ہے نا۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہیں پر ہوگا نا رب العالمین، رحمت للعالمین، کیونکہ رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو رب العالمین کے ساتھ ہی ہوگا۔ جہاں پر معراج شریف کی رات اللہ کریم نے بلایا، دکھایا، اب بھی دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ مقام ہے نا، وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے، یہ اللہ کو دیکھ رہے۔ کوئی میرا درد سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور کوئی میرا عشق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ میری محبت کا اندازہ ہوا کہ نہیں میں کتنے پہنچایا سرکار ہوں؟ کہاں پر حضور اس وقت تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے اس لیے پیچھے بیان ہوتا ہے کہ مہلوک اندھی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، تو کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، ان کے سوگ کو خوشی میں تبدیل کر دیجیے۔ کئیوں کا تو سوگ رہنا ہی نا، جیسے کافر منافق، ان کا سوگ رہنا ہی رہنا۔ میں نے آگے بتایا کہ ہمارے نبی کا سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، سورج غروب ہو جاتا ہے، ہمارے نبی کا سورج غروب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ رحمت للعالمین، ہر عالم میں جلوہ گر۔ اگر سورج ادھر غروب ہو گیا تو کہیں اور نکل آتا نا، میرا نبی ہر وقت رحمت للعالمین۔ میں کہ عیسائی، یہودی، تورات اور بائبل کو انکار نہیں کریں گے۔ ایک اہل بیت کے لبادے میں حرامزادے اہل تشیع ہیں جو قرآن کے منکر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ عیسائی اور یہودی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نبوت کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ حضور کی نبوت ختم، نبی غائب اور ان کا امامت اور 12واں امام غائب ہو کر بھی موجود ہے، امام غائب ہو کر بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا امام غائب ہے، ان کا امام غائب بھی موجود ہے، ہمارے نبی کو غروب کر دیا انہوں نے۔ حالانکہ ہمارے نبی کا سورج کبھی غروب ہوتا ہی نہیں، اس لیے وہ بدبخت ہیں جو ہمارے دین کے حالات، اسلام کے حالات۔ تو مجھے بھی ذرا دور کی سوچتی ہے نا، قریب کی سوچتی نہیں ہے، کیا کروں؟ جب دماغ چل رہا ہوتا ہے نا، جس طرف بھی چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ذریعے بنا دیتا ہے، نقطے دے دیتا ہے، یہ اسی طریقے سے سمجھ آ جاتی۔ تو اس لحاظ سے تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہیں، ان کے سوگ کو خوشی میں تبدیل کر دیجئے۔ جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں ان کو اس سے نکال کر یقین کی منزل میں پہنچا دیجئے۔ کتنا مشکل کام ہے کسی کو سمجھانا کہ سب سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرنے والا
تیرا اللہ ہے۔ ناشد کتنا مشکل کام کسی کو سمجھانا۔ ایک بات بتا ناشد، تو حارث کو سمجھا سکتا ہے؟ ویسے پوچھیں، سمجھا سکتا ہے؟ سمجھ جائے گا؟ کیا سمجھائے گا تو سمجھ جائے گا؟ کیا سمجھائے گا تو سمجھ جائے گا؟ تم نے کہا ہے نا تو سمجھائے گا، کیا سمجھائے گا کہ سمجھ جائے گا؟ اصل میں بیٹے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دور کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ویسے میں تمہیں جگانے کے لیے بات کی تھی، ٹھیک ہے؟ جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں ان کو اس سے نکال کر یقین کی منزل میں پہنچا دیجیے۔ کسی کو سمجھانا سب سے مشکل کام ہے، اور میں کیا کہا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے انسان کو سمجھانا، مسلمان کو سمجھانا کہ تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا خود اللہ کریم ہے۔ تم سمجھ گئے ہو کہ تمہیں سب سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے؟ سمجھ گئے؟ جب انسان کسی کو سمجھ جاتا ہے نا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے کیا کرے گا؟ دانیال، جب کسی کو پتا چل جائے وہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا کیسے؟ اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ اس کی عبادت کر کے، ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی سمجھے گا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر رہا ہے، وہ اس کا حق ادا کرے گا۔ جو محبت کر رہا ہے اس کا حق ادا کرے گا۔ جس کو سمجھ آ جائے بیٹے وہ انسیکیور ہی نہیں رہے گا، وہ محفوظ قلعے میں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اسے غم نہیں لگیں گے، خوشی نہیں لگے گی۔ وہ جو چیز اسے مل بھی جائے گا چھوٹی ہے، اس سے بھی بڑا کچھ ہے، اس کا وین ہی بہت بڑا ہو جائے گا۔ ہم لوگ تو ابھی چھوٹی چھوٹی روٹی کو رو رہے ہیں نا کہ روٹی مل جائے، اس منزل پر روٹی نہیں، دیکھا جائے تو ہماری منزل خود اللہ کی ذات ہے، ہماری منزل خود اللہ کی ذات ہے، اور ہماری پرابلم روٹی، یعنی ہماری منزل کیا ہے اور اللہ نے بنایا کس لیے؟ کیسے یہ شکوک و شبہات دور ہوں، اندر یقین کی کیا کہتے ہیں کمٹمنٹ ہو جائے کہ بھئی ہم نے اللہ کو ہی پانے کے لیے کام کرنا ہے، میری منزل اللہ کی ذات ہے۔ یہاں فرمائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی و آخر زماں ہیں، ان کے سوگ کو خوشی میں تبدیل کر دیجئے۔ جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں ان کو اس سے نکال کر یقین کی منزل تک پہنچا دیجئے۔ پیروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، یقین کی منزل تک پہنچانا۔ علم الیقین، ابھی علم کی بات کروں گا، جس وقت آپ علم الیقین کی حدوں کو پہنچ جائیں گے پھر آپ اس مشاہدے کی طرف سفر کرنا شروع کریں گے جو عین الیقین ہوگا، دیکھ کر بھی، پھر حق الیقین کی منزل ہے۔ لیکن یہ الفاظ کی بات نہیں ہوگی کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ دور آگ لگی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا، آپ نے کہا بھائی علم ہے آگ لگی، علم آیا آگ لگی ہے، آپ نے وہاں پر جا کے دیکھا، آنکھوں سے نظر آیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، عین الیقین۔ آپ وہاں پر پہنچے، ہاتھ لا کے دیکھیے آگی ہے، حق الیقین۔ یہ الفاظ ہیں بس، علم عین حق۔ جب یہ آتا ہے انسان کے اندر سے واردات اور کیفیات ہوتی ہیں، بیان نہیں کر پاتا، لفظ نہیں ہیں ان چیزوں کے لیے۔ کبھی کبھی جو ہمیں جذبہ حاصل ہوتا ہے نا، وہ اسی کی برکت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی تجلی پڑتی ہے، آپ کو ایسے کر کے صفائی ہوتی ہے تو آپ کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، اور جب دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں نا، وہ جذبہ مٹی ہو گیا ہوتا ہے، اس لیے بار بار پھوکا مارنیاں پڑنی ہیں، جذبہ تازہ رہے، ورنہ دنیا کی دلدل میں جذبہ، اکثر کہتے ہیں نا بچے کھیلتے ہوئے اپنی چیزیں گم کر آتے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم دنیا کے کھیل میں اپنا سب کچھ یہیں چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ، لیکن گھر جب جانا ہے تو پھر کچھ لے کر جانا ہے۔
خالی ہاتھ نہیں جانا، کیونکہ اللہ کو پسند ہی نہیں کہ خالی ہاتھ آؤ. اللہ کو پسند ہے کہ کچھ میرے لیے لے کر آؤ. ہم تو یہی سمجھیں گے نا اللہ دینے والا ہے، بالکل دینے والا ہے، اس نے اتنا کچھ دیا ہے، ہمارے اندر ہی سب کچھ موجود ہے، ہم اسے کبھی استعمال ہی نہیں کر پائے. اگر آپ کو عشق کی آگ لگے تو آپ صبر بھی سمجھ جائیں گے، شکر بھی سمجھ جائیں گے، یقین بھی سمجھ جائیں گے، توکل بھی سمجھ جائیں گے، ہر شے سمجھ آ جائے گی. اگر عشق کی آگ نہ لگے آپ کے اندر سے نکلے گا کچھ نہیں، آپ عام آدمی کی طرح زندگی گزار کے نکل جائیں گے جس کا فائدہ آخرت میں نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان ہیں، اس لیے ان کے سو کو خوشی میں تبدیل کر دیجئے. جو لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں ان کو اس سے نکال کر یقین کی منزل میں پہنچا دیجئے. جو لوگ آپ کے خلاف مکر اور تدبیر کر رہے ہیں ان کو میں ہلاک کر دوں گا. اللہ فرماتا ہے ان کو میں ہلاک کر دوں گا. جنہوں نے بھی مکر و فریب سے کام لیا، بدر کے میدان میں حضور نے نام لے لے کر کہ یہاں یہ مرے گا، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، سب کے نام لے لے کر بتا دیا. اور اب بدلہ کس نے لیا تھا؟ اللہ کریم نے لیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے. لڑنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے. وہ اکثر آتا رہا 313 تلواریں، گھوڑے اتنے، 2 اونٹ. بابا وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، بندے تو زیادہ موجود تھے، لیکن آپ تو اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے، لڑنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے. وہ جب قافلہ جو تھا اس پر پیسہ لگا ہوا تھا، تاکہ جو عورتیں بوریاں سیتی تھی نا ان کا بھی پیسہ لگا ہوا تھا. مکے پاک کے بچے کا سمجھ لے پیسہ لگا ہوا تھا، عورتوں اور مردوں کا پیسہ لگا ہوا تھا، جو وہ کیا کہتے ہیں تجارت کا مال آ رہا تھا اس میں. اور جب پتہ چلا کہ لوٹنے والے موجود ہیں، ابو سفیان نے بندہ بھیج دیا وہاں پر. انہوں نے بندے تیار کیے 1000 کے، ہم نے جا کے ان کو نیست و نبود کر دینا. اس نے آ کے دیکھا گٹھلیاں، سمجھدار تھے نا، اونٹ کے کیا کہتے ہیں مکہ سے نکلی گٹھلیاں دیکھی نا، وہ کیا کہتا ہے پھوس، اس کو توڑا، اندر سے گٹھلیاں. کہتا ہے گٹھلیاں تو مدینے دیا نے، لگتا ہے شکاری اتنے موجود نے. اس نے راستہ بدل لیا تھا، دور کے راستے سے گیا تھا. جب وہ وہاں پر پہنچ گیا تو کہا نہ رہنے دو، لڑتے نہیں. ابو جہل نے کہا ہم نے لڑنا ہے، چھوڑنا ہی نہیں ہے، کر کے لیں گے. اب وہ وہاں پر پہنچے. اب جب وہاں پر پہنچے بدر کے میدان میں، ادھر کافر ہیں ادھر مسلمان ہیں. اللہ کریم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے محبوب بندے چاہیے، سر چاہیے جے کہ پیسہ چاہیے، مال چاہیے جے کہ سر چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. چند دیکھنے کا سرکار سے لڑنے نہیں آئے، اسی لڑنے نہیں آئے. اور میں تو سر چاہیے دینا، میں نے سر چاہیے دینا. پھر آپ نے انتظار کیا، جتنے مہاجرین تھے سب نے کہا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے سب نے کہا کہ بھائی جس طرح تسی کہو. اب آپ ارادے سے تھے کہ یہ بولے، انصاری بولے. پھر حضرت سعد اٹھے ان میں سے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کر لڑو. آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندر میں اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے. سرکار خوش ہو گئے. جب سارے مل گئے نا، یہاں پر اللہ کریم فرماتا ہے جو لوگ آپ کے خلاف مکر اور تدبیر کر رہے ہیں ان کو میں ہلاک کر دوں گا. اب وہ ساری تدبیر اللہ کریم کی تھی، لا کر کھڑا کیا. پھر محبوب سے پوچھا چاہتے کیا ہو، مال کہ بندے؟ میں ان کافروں کے سر اڑا دوں گا. پھر اللہ کریم کے نبی نے فرمایا یہاں اس نے مرنا ہے. اور وہیں پر وہ مرے تھے جہاں پر سرکار نے فرمایا. صحیح بخاری میں آتا. اچھا، جو لوگ آپ کے خلاف مکر اور تدبیر کریں ان کو میں ہلاک کر دوں. جو اندھے ہیں ان کو اور اندھا بنا دوں گا، اور ایسی تدبیر کروں گا کہ وہ زہر کو شکر سمجھ کر کھا جائے. ان مخالفوں کی عقلیں اور تدبیریں میری عقل اور تدبیر سے بڑی ہوئی نہیں ہے. میں نے آگے کیا کہ کل بہانے نہیں چلیں گے. بندہ کہہ دے یا اللہ میں تو کرنا چاہتا تھا پر انج ہو گیا، وہاں بہانے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ تدبیر آتی ہے، وہ حکمت والا ہے. آپ لاکھوں بہانے لگائیں گے، وہ لاکھوں بہانے کا توڑ کر دے گا. ایک واقعہ ملتا ہے نا، واقعہ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے آخری وقت میں شیطان آ گیا، پوچھا توحید لا الہ الا اللہ کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں. کیا کہتے دلیل دو. انہوں نے ایک دی رد کر دی، دوسری دی رد کر دی، تیسری کی رد کر دی. 360 دلیلیں رد کی اس نے.
ان کے پیر وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے پانی کا چھینٹا ایسے کیا، مارا، دور تھے، مارا تو ان کے چہرے پہ پڑا، کہا فخر الدین رازی کہتے میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، توحید کو مانتا ہوں۔ انہیں بغیر دلیل کے کہہ دیا، شیطان راندے درگاہ ہو گیا۔ آخری وقت میں بھی آپ کو تنگ کرتا ہے، ماں کی شکل میں آ جائے گا، بیٹا یہودی ہو جا، باپ کی شکل میں آ جائے گا، عیسائی ہو جا، آخری وقت میں بھی آپ کو تنگ کرتا ہے۔ اس لیے نہ ماں نہ باپ، دنیا میں بھی ماں اور باپ نہیں، ماں اور باپ وہی جو دین پر چلا دیں، حقیقت یہی ہے، ماں اور باپ وہی جو دین پر چلا دیں۔ جو دنیا میں ہمارا نیست و نبود کر دے ہمارا دین، وہ کیسے ماں باپ؟ اس لیے مرتے وقت بھی ماں باپ کی شکل میں آ جاتا ہے شیطان، تاکہ ان لوگوں کو گمراہ کر دو۔ یہ نہ سمجھے کہ امتحان ایک جگہ پہ، بیٹے آپ کا امتحان ہر جگہ۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ شیطان اسے انگل مار دیتا ہے، اس لیے روتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں رونا اچھی بات ہے، پتہ لگتا ہے زندہ ہے کیا جی، لیکن وہ شیطان کے چھونے سے روتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کو شیطان نے نہیں چھوا تھا، ورنہ ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے۔ آ چکے ہیں دنیا میں یہ سارے بچے جو دنیا میں آ چکے ہیں، یہ کل کے باپ ہیں، انہوں نے چھوٹا تو نہیں رہنا، یہ سارے کے سارے بڑے ہوتے رہیں۔ یہاں پر بیٹھنے سے ایک بات ضرور ہوگی، کوئی نہ کچھ چیز اندر انٹر ہوتی رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ چیز اندر انٹر ضرور ہوگی، سمجھ آتی رہے گی۔ اور جہاں پر کوئی واقعہ ایسا پیش آئے گا تو آواز آ جائے گی، یہ بات میں نے سنی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ سنا ہوا ہے اس بارے میں۔ تو اس نے کہا گیا جو لوگ آپ کے خلاف مکر اور تدبیر کر رہے ہیں ان کو میں ہلاک کر دوں گا، جو اندھے ہیں ان کو اور اندھا بنا دوں گا، اور ایسی تدبیر کروں گا کہ وہ زہر کو شکر سمجھ کر کھا جائیں۔ ان مخالفوں کی عقلیں اور تدبیریں میری عقل اور تدبیر سے بڑی ہوئی نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بیٹے دنیا میں آپ کے دوست یار ہوں گے، آپ کو دیکھ کر بھی دین پر نہ چلیں، کیوں؟ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے نا۔ دوست وہی ہے جو ایمان کی حالت میں ہوگا، جو ایمان کی حالت میں دوست کیسا؟ وہ دوست ہی نہیں ہے۔ جو آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ نہ چلے وہ آپ کا ہمنوا ہی نہیں ہے۔ جو آپ کے ساتھ چلے وہ دوست ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جو خیال میرا ہم خیال نہیں ہے، میں اسے اپنا خیال ہی نہیں مانتا، غیر کا خیال ہے، میرا ساتھی نہیں ہے۔ اپنے خیال بھی میرے ساتھی نہیں ہیں، جو مجھے میرے راستے سے روکتے ہیں میں ان کو بھی سجن نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ خیال بھی میرے نہیں ہیں، شیطانی ہوں گے۔ اس لیے میں شیطان کا پیروکار نہیں ہوں، میں اللہ کریم کا عبادت کرنے والا بندہ ہوں اور حضور کی اتباع کرنے والا ہوں۔ تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ ان کا وجود میرے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ایک نر ہاتھی کے مقابلے میں کمبل کا جھونپڑا، کہ ہاتھی آگے آ رہا ہوتا آگے کمبل کا جھونپڑا اس کو کیا کرے گا؟ وہ تو خیال ہی ہے بیچارہ، کمبل کے جھونپڑے پر پاؤں رکھے گا تو وہ تو نیچے ہے۔ لیکن ان کے اللہ کے مقابلے میں بیٹے کچھ نہیں، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یقین مانے وہ ذرا سا فارمولہ آپ کے لیے بدل دینا، آپ روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، دعائیں کرواتے رہے، کچھ نہیں ہونا، صرف ہلکا سا فارمولہ چینج ہونا آپ لوگوں کے لیے۔ آپ جتنی مرضی تدبیر کہیں میں ایسا کر رہا تھا یا چینج کر دیتا تو اسے کروانا ہی نہیں مجھے، کیونکہ ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے چھین نہ لے کہ میں تیرے کو کام نہیں لینا، میں کسی اور کو لے لینا۔ میں کہ نہیں اللہ میرے کو لائیں، میں موجود ہوں، مجھ سے کام لے، کیونکہ اللہ کریم بیٹے کام لیتا ہے نا۔ جب اللہ کریم کام لے رہا ہے تو ہمیں کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آکڑ نہیں رکھنی چاہیے میں کام کردا پیا، نہیں بیٹے، وہ جب چاہے جس سے چاہے، اس کے اتنے لشکر ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ تو ایک مچھر کو، اپنے مچھر کو نا نمرود کے ڈال کے نا ناک کے ذریعے سے یہاں پر تو چھتر بڑھواتا تھا، اس کے لشکروں میں سے ایک مچھر، وہ جس کو چاہے جس پر چاہے مسلط کر دے، اس کے کیا بات ہے، اس کی کیا بات ہے۔ وہ اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا مبارک ہے اس کو اسلحہ بنا سکتا ہے تو کیا نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے لاکھوں ہیں، ہر چیز۔ میں نے آگے بتایا نا، آپ اگر ہدایت مانگے نا، یہ ستون بھی آپ کو ہدایت کی بات کرے گا، یہ گلی چوراہا آپ کو ہدایت کی بات کرے گا، آپ کو آنکھ کو اٹھنا نہیں دے گا، ایسا اللہ کریم آپ کو ہدایت دے گا۔
حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں عورت سے بڑا تنگ تھا کہ یار میرے سامنے عورت نہ آیا کرے. میں نے دعا کی, میں کہ یا اللہ میری جان چھڑا. کہا میرے لیے عورت اور دیوار ایک برابر اپنے کر دی, میرے لیے عورت اور دیوار ایک برابر کر دی, مجھے پریشانی نہیں ہوتی تھی عورت کا دیوار, وہ جو چاہے کر دے. ہم گھوڑے کو جب چلاتے تھے نا تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ باندھ دیتے تھے. کیا ہوتا تھا وہ گھوڑے کو باندھ نہیں ہوتا چمڑے کا, وہ اس لیے ہوتا کہ نظر سیدھی رہے, ادھر ادھر نہ جائے. تاڑی نظروں کے اتنے بھی بننا چاہیے, ادھر ہی بس رہے, ادھر نہیں دیکھنا, ادھر نہیں دیکھنا. مراقبہ کرتے ہوئے کپڑا کیوں اوپر لیا جاتا ہے؟ اسی لیے آنکھیں بند بھی ہیں لیکن تھوڑا سا کپڑا لے نیچے, ادھر ادھر نہیں دیکھنا. یا ایھا المزمل بن کے بیٹھ, یا کپڑا لے کر بیٹھ. تو فرمانے لگے ان کا وجود میرے سامنے ایسا ہی ہے جیسے ایک نر ہاتھی کے مقابلے میں کمبل کا جون پڑا. قیامت میں جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے. لازمی بات ہے, پہلا سور پھونکا جانا تو کیا ہونا ہے؟ سارے نے مر جانا, سب نہیں مر جانا. وہ اتنا خوفناک ہوگا کہ بیان سے باہر ہے. وہ اتنا خوفناک ہوگا کہ پریگننٹ عورت کا بچہ گر جائے گا, اتنا خوفناک ہوگا. اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا نا, وہ اتنا خوفناک ہوگا کہ زمین سے سارے مردے نکل کر باہر نکلیں گے اور روحوں سمیت نکلیں گے. وہ ایسے سمجھے رب کا کن ہے, جب رب کن فرماتا نا ہو جائے تو ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. وہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو وہ دیکھنے والی حالت ہوگی کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے. مرتے وقت ہمارے لیے تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم پہلے مر گئے ہوں گے, ہم تو پہلے مر گئے ہوں گے. سور پھونکا جانا ہے قیامت والے کافروں پر اور قیامت کے قریب. لیکن جب ہم نے مردے ہیں اور مردوں کو نکالا جائے گا, وہ سور جب پھونکا جائے گا تو ہمیں پتہ لگے گا. وہ حالت ہمارے ایمان کے برابر ہوگی جو سودا آپ یہاں سے خرید کر لے کر جائیں گے. دنیا میں جو سودا آپ ایمان اور یقین کا حاصل کر کے جائیں گے اس سودے نے کام آنا, اس سودے نے کام آنا. تو فرمانے لگے قیامت میں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے. تم یہاں اپنا سور پھونکو, سرکار کو کہہ رہے ہیں, اور نبوت کا اعلان کر دو اور مردہ دلوں کو حیات ابدی عطا کر دو. گل کر محبوب کہ میں نبی ہوں, میری نبوت حق ہے, مان جاؤ. اس لیے زور لگاؤ اور ان کے اندر زندگی پھونک دو. اور اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا میں اور قیامت کٹھے بھیجے گئے. یہ 1447 تقریباً چل رہا ہے, ایسے ہی 1447. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ میں اور قیامت, یعنی 1500 سال ہو گئے ہیں. میرے نبی فرمایا تھا اتنا. ٹھیک ہے, کیا سمجھ آئی نا کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ بھیجے گئے. یہ ایسے اسی طریقے سے جب حضور فرماتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا, وہ سمجھ لو کتنے فاصلے سے ہوئے گا. تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضور تک قیامت نال ہیں, 1500 سال ہوئے نہیں آیا. اگر فرض کرو سرکار نے فرمایا بچیاں دی پرورش کرے گا میرے نال کا مطلب ہی وہ 1500 سال ہی وہ فاصلہ اینا زیادہ اینا بھی نہ سمجھتے سرکار دے نال ہی ہونا, فاصلہ اینا ہی ہونا جے, لیکن سرکار میں میرے نال ہوئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ نبیوں نے بیٹے نبیوں والے جگہ پر ہونا, آپ وہاں جا سکتے ہیں. میری سمجھ سے بالا تر ہے. جیسے ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ پہلے آسمان پر ملے آدم علیہ السلام, دوسرے پر ملے حضرت یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام تیسرے پر ملے, حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے پر, ادریس علیہ السلام پانچویں پر, حضرت ہارون علیہ السلام چھٹے پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ستویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیت المعمور کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھے. خانہ کعبہ کے اوپر جو بیت المعمور ہے جہاں فرشتے سجدہ کرتے, کہتے میں ایسے کر کے بیٹھے. میں کہتا کمال ہے یار, ساری نظر حج بھی نہیں کہ دیکھ سکی, ایسے ہی مزہ لے لو. ہماری نظر تو ہے نہیں کہ ان کو دیکھ سکیں کہ وہ کس جگہ پر بیٹھے ہیں. گل کر کے مزہ لے لئیے, گل کر کے مزہ لیتا ہے کہ کیا شاندار طریقے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اور حضور ان سے ماورا اللہ کے سامنے اللہ کو دیکھتے ہوئے موجود ہے. رب العالمین رحمت اللہ عالمین ساتھ ساتھ ہے, پر کتنے ساتھ ہیں وہ بھی سمجھ لیں. جس طرح انہیں میں سمجھایا ایسے بھی نال نہیں.
ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ میں اور قیامت کٹھے بھیجے گئے، جس طرح قیامت حق اور باطل میں تفریق کرتی ہے، میں بھی حق اور باطل میں تفریق کرتا ہوں۔ جس طرح قیامت میں مردے زندہ ہوں گے، اس طرح حضور کی بوسط سے مردہ دلوں کو زندگی حاصل ہو گئی، اور ایسا ہی ہوا۔ اگر ان معارف کے سننے کی اہلیت نہیں ہے، قابل نہیں ہے ان بیان کو سننے کا، تو پھر ان کے بیان سے خاموشی بہتر ہے۔ اگر کوئی نادانی سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا ناقابل قبول ہوتی ہے، تو سکوت اختیار کر لیا جاتا ہے۔ دعا منگنے کوئی حرج نہیں، وڈیاں وڈیاں دعاواں کرنی چاہیے۔ اور میں نے تو محسوس یہ کیا ذاتی زندگی میں اپنے لیے، مجھے دوسروں کا نہیں پتا، دوسروں کا نہیں پتا، مجھے اپنی زندگی میں میں نے محسوس کیا ہے، میں کوئی ارادہ کر لوں نا، اللہ پورا کر دے۔ میں نے محسوس کیا شروع سے لے کر آخر تک میری زندگی کے مٹوں میں کہ جب بھی کوئی ارادہ کر لیا نا، اللہ پورا کر دیتا۔ میں دوسروں کا نہیں کہتا، مجھے نہیں معلوم، مجھے کبھی بندوں کی تعداد سے غرض نہیں ہے۔ اگر لوگ کہیں نا کہ یا بندوں کی تعداد، مجھے غرض نہیں ہے، مجھے شروع سے نہیں، کیوں میرے پیر نے نا دو جملوں میں بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا بیٹے کبھی لوگوں کی تعداد نہیں دیکھنی اور کبھی رنگوں بو کی محفل نہیں دیکھنی، بس تبلیغ کرنی، اللہ اللہ کرنا۔ ہم وہی کر رہے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے پاس آنے والے کو شعور ہی نہ آئے، ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے شعور نہ آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ ہاں بس یہ بچہ ہے، بڑے غور سے بات سنتا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں بات ختم کر کے پوچھوں گا نا میں نے کیا کہا ہے، یہ بتائے گا کیا کہا ہے، لیکن یہ غور سے سنتا ہے۔ حارث بھی غور سے سنتا ہے، ایسا نہیں، کیونکہ غور سے سننے والا جو ہوتا ہے نا، وہ بات کو نا جہاں ختم کی ہوتی ہے نا، میں اس کا ایک لطیفہ تو نہیں لیکن ایک ذرا اپنے پیر و مرشد کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمیں تو معلوم تھا کہ سننا کیسے ہے، اس لیے ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت میں ہم بیٹھے تھے، سردیوں کے دن تھے، بیٹھے تھے تو آپ بیان فرما رہے ہیں اور ہم میسج کر کے سن رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ کیے جا رہے دماغ میں۔ اور جو پھیری لگانے والے پٹھان ہوتے ہیں نا، ان میں سے دو بندے وہ بھی آئے ہوئے تھے، حضور نے ان کو بھی رکھا ہوا تھا، ان کے لیے بھی جو بسترے تھے دیے ہوئے تھے، تو ان کے بسترے جو تھے نا اتنا صاف نہیں تھے، گندے مندے تھے۔ حضور بیان کرتے کرتے ان سے فرمانے لگے، ہاں بھائی سندھی میں، بولے کھانا کھونا کھا لیا، ٹھیک ہو، بہت اچھے ہو، ٹھیک ہے جی۔ وہ چلتا ہو گیا۔ میرے دل میں خیال تھا انہوں نے پرانے بسترے کیوں دیتے ہیں، یہ میرے دل میں خیال تھا۔ اچھا پہلی بات تو وہ جیسے انہوں نے ختم کی نا بات، تو اچھا میں کیا بیان کر رہا تھا، ہم نے اپنے میں ٹیبل لگائے، صحیح ہے یہ تو میں کہہ چکا تھا، صحیح یہ بات بیان کر رہے تھے، یہ بھی میں کہہ چکا تھا۔ میرے نزدیک سائیاں نو آپ نہیں پتا سی کہ کتنے بیان ختم کیتا ہے، میرے نزدیک انہوں نے نہیں پتا سی کہ میں کہڑی گل کردا پیا سا، اور سانوں نے پوچھی جان، ہاں بھائی کہاں سے میں بات کی رہی، یہاں پر، نہیں یہ تو میں کر چکے ہیں، نہیں یہ تو میں کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غور سے نہیں سنتے، ہمیشہ کہے غور سے بات سنا کرو، کہاں کھوئے رہتے ہو، انہیں سن چاڑا چڑا پائیاں، انہوں نے حق بنتا سی سن چاڑا پان دا، گل سمجھ آ گئی نا، پتا انہوں نے ہے سی، بھلے وہ آپ ہون گے، میں اپنا ذاتی نظریہ بیان کرتا تھا، لیکن انہیں جاڑے ٹھیک ہے سائیں۔ اب میرے دل میں خیال تھا انہوں نے پرانے بسترے کیوں دیتے ہیں، آپ فرمانے لگے دیکھیں ہم ان کو پرانے بسترے اس لیے دیتے ہیں، یہ گندے مندے لوگ ہیں، جوئیں ان کو پڑی ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو اچھے بسترے دیں گے نا، ان کو بھی جمعے ڈال دیں گے اور آپ کو وہ بسترے دینے میں ہمیں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم ان کو گندے مندوں کو دوسری چیزیں دیتے ہیں، ان کی اوقات کے مطابق دینا پڑتا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر کو امیر کا بھائی بنایا، غریب کو غریب کا بھائی بنایا، کیونکہ غریب غریب کو سمجھتا، امیر امیر کو سمجھتا، اس طرح سے ان کو بھائی بھائی بنایا۔ اس طرح سائیں ادھر بیان فرما دیا، میں نے سوال نہیں کیا لیکن انہوں نے جواب میرا دے دیا، میری بڑی بستی ہوتی سی کدی، حالے میرے دل ہی ہوتی سی گل تو جواب وہ دے دیں سن، ٹھیک ہے نا، تو میں ان بستی محسوس ہی نہیں کرتا سا، میں نے پتا سی کہ انہوں نے دل دے حال پتا نہیں، وہی جانتے ہیں سب کی بولیاں، وہی برتے ہیں سب کی جولیاں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ سے
جو سننے والا سنتا ہے نا وہ جذب کرتا ہے, اندر لے کر جاتا ہے. اس لیے جب بچے سے پوچھیں ہاں بھائی میں کہاں پر تھا, وہ بیان کرتے ہیں ویری گڈ, غور سے سن رہے ہیں. ابھی یہ چھوٹے ہیں لیکن جیسے جیسے میں نے کہا نا بڑے ہوتے جائیں گے تب کمال پیدا ہوتا چلا جائے. ابھی تو لائن سے لگے نا, ابھی تو لائن میں لگے ہیں. یہ مستقل روگ ہے, آنے جانے کا مستقل روگ ہے. انہوں نے تو پیو لے کے آنا ورنہ غائب رہتے ہیں. تو گھر نہ ہوئے یقین مان, فرض کرو بیوی ہوتی ہے نا, بیوی فرض کرو تو گھر دے تیری بیگم کہے تسی گھر نہیں نہ ہوندے مینوں بڑا تنگ کر دینا. میں ایک مثال دینا, بیوی بھی کہندی ہے نا تسی گھر نہ ہوئے بڑا تنگ کر دینا, اور تو نہ ہوئے یار آندے نہیں, اپنے آپ نہیں آندے, اونج پھر لیندے نہیں, اے نہ سمجھ پھردے نہیں کدھرے, اونج پھر لیندے نہیں سارے پاسے لیکن ادھر نہیں آندے. انہاں دی حالت ساڈے نال نہیں لگی, جو ساڈے نال لگی پھر اپنے آپ ہی آندے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. نواز کے بیٹے نا یہ جامر, وہ صبح فجر کے وقت بھی آتے ہیں. میں سمجھنا پیو نو اٹھا کے وہ لے آندے نے, ابو چلو چلو نماز کا ٹائم ہو گیا, وہ اٹھا کے لے آندے, انہوں نے لگی ہے. اور جمعے سب تو اگے آ کے بہن, سب تو اگے آ کے بہن. صداقت دا بیٹا ہگا, میں سمجھنا وہ بھی کیلیبر والا ہے. وہ گل بیٹھا ہوئے گا نا, سنے گا سمجھے گا. وہ بھی نا میں دیکھا انہوں گل پوچھو نا تو کر لینا, ورنہ تو اسی ٹیسٹ ہی نہیں لیندے, ٹیسٹ لینے بند کر دیتا ہے. کہ ٹیسٹ لیتا جائے, اگلا کہ نہیں آیا جو آپ کل آئے ہی نا. بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے یار, حالت تیرا ٹیسٹ لینا باقی ہے. ہر ایک کا لینا پہنتا ہے نا کہ ذرا بندہ کس جگہ تک کھلوتا ہے نا, کہ چھوٹیاں دا ہوتا ہے وڈیاں دا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر بندے دا ٹیسٹ ہوتا ہے. ان دیکھ کے طور تے ہر بندہ ہی ایک منزل تے چل رہا ہوتا ہے, ہر بندہ ایک منزل تے چل رہا ہوتا ہے. کتنے فرض ہیں وضو کے؟ 4 فرض ہیں. ویری گڈ, بہت اچھی بات. اگر ہم نماز پڑھنے سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر نہ کہیں تو نماز ہو جائے گی.